بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدی یا حبیب اللہ. آئیے آج نحو کورس کا سبق نمبر 8 شروع کرتے ہیں. اس سبق کے اندر آج ہم مرکب توصیفی کے بارے میں جانیں گے. سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. جس مرکب ناقص کا دوسرا جز پہلے جز کی صفت بیان کرے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں. جیسا کہ رجل صالح، رجل یہ موصوف ہے اور صالح اس کی ہے صفت. تو یہ دوسرا جز پہلے جز یعنی رجل کی صفت بیان کر رہا ہے، اسی لیے یہ مرکب توصیفی ہوا. مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف اور دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں. اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں. جیسے کہ طفل جمیل، اس مثال کو دیکھیں. طفل جمیل، طفل یہ موصوف ہے اور جمیل یہ صفت ہے عربی کے لحاظ سے. اور اردو کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کا ترجمہ ہوگا خوبصورت بچہ. خوبصورت ہونا یہ صفت ہے، اور یہ صفت یہاں پہلے ہے اور بچہ یہ موصوف ہے یہ بعد میں. صفت کبھی مفرد بھی ہوتی ہے اور کبھی جملہ بھی ہوتی ہے. صفت اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں اس کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے. افراد تثنیہ جمع میں، رفع نصب جر میں، تذکیر و تانیث میں اور تعریف و تنکیر میں. افراد تثنیہ جمع یعنی واحد تثنیہ جمع میں یہ موصوف اور صفت دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے. یعنی اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد، اگر موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ، اگر موصوف جمع ہے صفت بھی جمع ہوگی. جیسے کہ رجل عالم دونوں واحد ہیں، رجلان عالمان موصوف صفت دونوں تثنیہ ہے. رجال علماء دونوں موصوف صفت یہ دونوں جمع ہیں. رفع نصب جر میں بھی وہ دونوں مطابق ہوں گے، ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے. رجل عالم یہ دونوں پر رفع ہے، رجلا عالما دونوں پر نصب ہے، رجل عالم یہ دونوں پر جر ہے. تذکیر و تانیث میں بھی وہ مطابق ہوں گے، ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے. یعنی صفت اگر مفرد ہو تو تذکیر و تانیث میں بھی ان کا اس کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے. رجل عالم یہ دونوں، رجل مذکر ہے، عالم اس کی جو صفت ہے یہ بھی مذکر ہے، امرأۃ یہ مؤنث ہے اور عالمۃ اس کی صفت یہ بھی مؤنث ہے. تعریف و تنکیر یعنی معرفہ نکرہ ہونے میں بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے. رجل عالم دونوں نکرہ ہیں، الرجل العالم یہ دونوں معرفہ ہیں. اب صفت اگر جملہ ہو تو اس میں موصوف کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. جیسے کہ جاء رجل ابوہ عالم، اس مثال کے اندر دیکھیں تو رجل ہے موصوف، ابوہ عالم اس کی ہے صفت جو کہ جملہ ہے. تو جملے کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ موصوف صفت اگر جملہ ہو، ہم نے پڑھا ہے کہ صفت اگر جملہ ہو تو اس میں موصوف کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. تو ابوہ عالم یہ ہے صفت، تو اس میں ہو ضمیر پائی جاتی ہے جو کہ موصوف کی طرف لوٹ رہی ہے. موصوف اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے. جیسے کہ اشجار یہ غیر عاقل ہے، موصوف یہاں پر غیر عاقل ہے اور یہ جمع مکسر ہے، تو اس کی جو صفت ہے وہ مثمرۃ بھی آ سکتی ہے اور جمع بھی آ سکتی ہے، یعنی مثمرۃ بھی آ سکتی ہے. یا جو ہے نساء یہ ہے مؤنث عاقل، اس کی جو جمع مکسر ہے نساء، اس کی جو صفت ہے اس کی صفت واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے، یعنی نساء عاقلۃ بھی آ سکتی ہے اور جمع بھی آ سکتی ہے، جمع مؤنث یعنی نساء عاقلات. موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے. جیسا کہ اطفال صغیرۃ، اس کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث ہے اطفال کی. رجال کبار اس کی جمع مذکر ہے. پھر مرکب ناقص کے دو قسمیں، مرکب بنائی اور مرکب مزجی. مرکب بنائی کسے کہتے ہیں؟ اس کا دوسرا نام مرکب تعدادی بھی ہے. جس مرکب ناقص کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل ہو اسے مرکب بنائی یا مرکب تعدادی کہتے ہیں. احد عشر،
تسعۃ عشر، یہ اصل میں احد و عشر تھا، اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل ہے، احد عشر تھا اصل میں، اور تسعۃ و عشر تھا، اسی لیے یہ مرکب تعدادی یا مرکب بنائی کہلائے گا۔ جس مرکب ناقص کو ایک کلمہ بنا دیا گیا اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل نہ ہو، اسے مرکب منصرف یا مرکب مزجی کہتے ہیں۔ جس طرح بعلا، پکو، یہ دونوں دو حرف تھے تو ان کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا گیا، اسی لیے مرکب منصرف یا مرکب مزجی کہلائے گا۔ بعلا، پکو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا آج نحو کورس کا 8واں سبق ختم ہوا۔